اور پاکستانی وزیر خارجہ نے مجھے جوائن کیا نیو یارک سے۔ وزیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے پر۔ آج بہت مصروف دن ہے صبح سے آپ کا۔ کیا آپ کی طرف کوئی اطلاع ہے کوئی جلد سیز فائر کی بات چیت کے متعلق؟ مجھے یقین ہے صورتحال بدل رہی ہے، میں پر یقین ہوں۔ عوامی دباؤ، عوامی رائے کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور سیز فائر ناگزیر ہے۔ اسرائیل شکست کھا رہا ہے، یہ میڈیا جنگ ہار رہا ہے۔ باوجود اپنے تعلقات کے یہ میڈیا جنگ ہار رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ کون سے تعلقات ہیں ان کے؟ کھلا پیسہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ بہت بااثر لوگ ہیں، یہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں۔ میرا مطلب میں اسے یہود مخالف بیان کہوں گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا بہت اثر رسوخ ہے اور انہیں بہت دکھایا جاتا ہے میڈیا پر، اور اس کا مقابلہ شہری صحافت نے کیا جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اور اس نے ان لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا اور ان لوگوں کو جگا دیا جو اب تک غیر جانبدار بنے بیٹھے تھے، اور اب وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ مختلف دارالحکومتوں میں، لندن میں، میڈرڈ میں، مشیگن میں، شکاگو، ہر جگہ، سڈنی سے یورپی دارالخلافوں تک لوگ باہر نکلے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس پاگل پن کو ختم کیا جائے۔ وہ سب فوری سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب سیکیورٹی کونسل ناکام ہو چکی ہے ایک مشترکہ بیان دینے اور ایک افہام و تفہیم کی راہ نکالنے میں۔ آج جنرل اسمبلی ایک واضح پیغام دے رہی ہے سیکیورٹی کونسل کو کہ یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو یقینی بنایا جائے۔ برائے مہربانی اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق عمل کریں۔ مگر جناب سفیر، کہ ہم دونوں حقائق کو علیحدہ نہیں کر سکتے کہ امن کی بات ہو اور برابر انسانی حقوق کی دونوں اطراف کے لیے، فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے، بغیر یہود مخالف باتوں اور بیان بازیوں کے؟ اور ہم یہود مخالفت میں اضافہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ بہت سے مظاہرے ایسی علامات اور تصاویر دکھا رہے ہیں جس سے یہود مخالفت ظاہر ہو رہی۔ کیا آپ اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ میں کسی ایسی چیز کو بجا ثابت نہیں کروں گا، کسی راکٹ حملے کو، اور میں نہیں ثابت کر سکتا صحیح، نہ اس کی کوشش کروں گا، نہ ہی میں درگزر کروں گا فضائی بمباری کو جو کہ ہو رہی ہے۔ اور یہود مخالفت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور حماس کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے راکٹس روکنے میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دوسرے کو شامل نہیں کرتے، جب آپ بات چیت نہیں کرتے، جب قبضہ ہوتا ہے، جب قتل عام ہوتا ہے، جب جنگی جرائم ہوتے ہیں، جب نسلی صفایا ہو، تب انتہا پسند عناصر ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نظر انداز کریں۔ کیا آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نظر انداز کر سکتے ہیں دو ریاستی حل کی طرف مائل کر کے، سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل پیرا ہو کے، ان کی تعظیم کر کے، ان کا نفاذ کر کے، وعدے پورے کر کے جو کیے گئے تھے اکثر توڑے جاتے ہیں۔ مگر لہٰذا میں یقین رکھتا ہوں کہ حل یہ ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی ساتھ ساتھ رہیں، امن کے ساتھ، اور یہ صرف دو ریاستی حل کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے، بات چیت کے ذریعے، دشمنیوں کے خاتمے سے، اور سیز فائر اس جانب پہلا قدم ہے۔ کیا ان میں یہود مخالفت کی مذمت کرنا شامل ہے؟ میں ان میں سے کسی کو سچ ثابت نہیں کر رہا۔ آپ نے گفتگو شروع کی، معذرت کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، مگر بتاؤ صاف ہی مجھے آپ نے ناراض کیا۔ آپ یہ کہہ کے، آپ نے گفتگو شروع کی کہہ کر کہ اسرائیل کے قریبی اور طاقتور دوست ہیں میڈیا میں۔ یہ ایک یہود مخالف بیان ہے۔ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ تاثر ہے، آپ اس تاثر کو دیکھیں جو دنیا میں ہے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی، مگر یہ غلط تاثر ہے۔ ہو سکتا ہے غلط ہو، مگر یہی تاثر ہے۔ غلط ثابت کریں اسے، ایک دونوں طرف کی چیزیں دکھا کر غلط ثابت کریں اسے۔ ذمہ داری ان پر نہیں جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان چیزوں کا جو سچ نہیں۔
یہ آپ جیسے لوگوں پر ہے جو طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہیں کہ کہیں کہ یہ غلط ہے. جی جو ہم کہہ رہے ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور میں یہ کہتے ہوئے کتراتا نہیں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس پاگل پن کو اب ختم ہونا چاہیے. ہمیں بات چیت کو فروغ دینا چاہیے، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور ہمیں امن کو فروغ دینا چاہیے. اسرائیلی اور فلسطینی ہر شخص کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. ذرا غور کریں کیا ہو رہا ہے. 230 معصوم بچے مارے جا چکے ہیں، 50,000 سے زیادہ لوگ گھر بدر ہو چکے ہیں، اور 50 اسکولوں پر بمباری کی جا چکی ہے. اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہلال احمر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اے پی دفتر یعنی میڈیا دفاتر کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے کہ وہاں حماس موجود تھی، آپ وہاں آزاد تفتیش کیوں نہیں کرواتے؟ میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے مہیا کی تھی خفیہ معلومات امریکہ کے ساتھ. چلیں دوسری طرف واپس چلتے ہیں، کیونکہ بلا شبہ اسرائیلی ہلاکتوں بھی ہوئی ہیں دوسری طرف، اور میں یہ اس لیے سامنے لا رہی ہوں کہ اگر آپ ایک ایماندار ثالث ہیں تو آپ کو غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھنا ہوگا، جو آپ کے معاملے میں نہیں لگ رہا. دیکھیں میں غیر جانبدار ہوں، اور میں غیر جانبدار ہی رہنا چاہتا ہوں. جانوں کے ضیاع کو میں درگزر نہیں کر سکتا. ہر جان، ہر انسانی جان اہمیت کی حامل ہے میرے لیے. تو اس کے متعلق تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ فلسطینی جانیں اور اسرائیلی جانیں یکساں طور پر اہم ہیں. جی اہم ہیں. تو آپ مجھے دوسری جانب جانے دیجئے. وہ ویگرز ہیں، ایک مسلم برادری جو قریب 20 لاکھ کے قریب ہیں امریکہ میں اور دوسرے بہت سے ممالک میں. ان کے ساتھ سلوک نسل کشی ہے، اور میں حیران ہوں کیوں ہم یہی آواز آپ کی حکومت کی طرف سے نہیں سن رہے. جی میری حکومت نے ہمیشہ حقائق پر بات کی ہے. آپ جانتے ہیں چین بہت اچھا دوست ہے پاکستان کا. وہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور ہمارے رابطے کرنے کے طریقہ کار ہیں، اور ہم اپنے سفارتی ذرائع کو استعمال کرتے ہیں. ہم ہر چیز کی بحث سرعام نہیں کرتے. مگر چین بطور آپ کا دوست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور مجھے پتا چین آپ کو بہت امداد دیتا ہے، لیکن آپ اس لیے محض اپنی آنکھ بند نہیں کر سکتے انسانی حقوق کی پامالی کی ایک خاص ملک میں. تو کیا کچھ خفیہ بات چیت ہو رہی ہے آپ کے وزیر اعظم کی؟ جناب عالیہ، ہمیشہ کوئی راستہ ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں. تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے ویگر برادری کے لیے جو پوری دنیا میں مقیم ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، جو بہت وقت انسانی حقوق کی باتوں میں صرف کرتے ہیں غازہ کی؟ سوال ان کی بھی ویسی جائز انسانی حقوق کا اٹھتا ہے. دیکھیں ہم انسانی حقوق کی حمایت کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ غازہ میں ہوں یا بھارتی قبضہ شدہ کشمیر میں. آپ ذرا ان ہلاکتوں کا اندازہ لگائیں جو کشمیر میں کی گئیں. کیا دنیا اس کے بارے میں بات کرتی ہے؟ کتنے لوگوں نے اس پر بات کی ہے؟ آئیے انصاف کی بات کریں، آئیے ایک منصفانہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اسے کتنا میڈیا نے دکھایا ہے. جناب سفیر، وزیر خارجہ، میں سفیر نہیں ہوں. میں معذرت خواہ ہوں جناب وزیر خارجہ صاحب. میں کرونا کی طرف آتی ہوں اور حالیہ لہر کی بابت پوچھوں جو آپ نے دیکھی آپ کے ملک پاکستان میں. ہم نے وہاں بڑھتے ہوئے کیسز دیکھے اور اموات بھی دیکھی. کیا کیا جا رہا ہے وہاں؟ کتنا خطرناک ہے آپ کے ملک کو؟ اب کس چیز کی ضرورت ہے اسے لڑنے کے لیے؟ جی بایونا، پہلے یہ کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پہلی اور دوسری لہر سے نمٹنے میں کافی کامیاب رہا ہے. ہم اپنی تیسری لہر کے تقریباً درمیان میں ہیں. یہ اب اگر ہم موازنہ کریں پاکستان میں حالات کا اور اپنے مشرقی ہمسائے سے، آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. آپ کو پتہ 4,000 سے زیادہ ہلاکتیں روزانہ کی بنیادوں پہ ہیں، مگر اس میں کوئی فتح یاب نہیں. میں آپ کو نیچا نہیں دکھا رہی بھارت سے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حجان کا ضیاع حادثہ ہے. جی بالکل یہ حادثہ ہے، اور ہم غمخوار ہیں، اور ہم نے پیشکش کی
آپ کو پتہ ہم نے مدد کی پیشکش کی، آپ کو پتہ میں نے مدد کی پیشکش کی، ہم نے کہا سنیے یہ انسانی زندگیاں ہیں، ہم ایک ہی خطے میں ہیں، ہم مدد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، مگر ہماری پیشکش ابھی بھی برقرار ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں مثبت کیسز کی شرح نیچے لائی جائے، اور ہمیں جس چیز کی اب ضرورت ہے وہ ویکسین کی ہے۔ ہمیں چین کی طرف سے ویکسین کا تحفہ دیا گیا، ہم نے ویکسین خریدی ہے، مگر ویکسین جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کوویکس کی جانب سے وقت پر نہیں آئی، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ویکسین کا لگانا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، پسماندہ لوگوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، طبی عملہ، جو لوگ سب سے آگے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، مگر ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ جناب وزیر خارجہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میں صرف آپ سے ذاتی طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی یہود مخالف الفاظ کہنے سے گریز کریں جو آپ نے ہماری گفتگو کے آغاز میں کہا۔ میں کبھی یہود مخالف نہیں ہوا، نہ ہی رہوں گا۔ چلیں ہم اسے یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بہت شکریہ۔